مسجد اقصی کو شہید کر دیں اور اس کا اعلان یہ کریں کہ ایران کی طرف سے ایک میزائل آ کر گرا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ میں مبشر بھائی ایک تو یہ کہوں گا کہ یہ اس طرح کے حربے ان لوگوں نے پہلے بھی اپنائے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر اور دھوکہ دے کے۔ اگر ہمیں پہلے سے، جیسے آپ نے یہ بات گویا برملا کر دی اور آپ کو آفرین ہے، مرحبا ہے کہ آپ کو ایک چیز کا علم ہوا اور آپ نے پہلے سے آگاہ کر دیا۔ جو لوگ دانشور ہوتے ہیں، جن کے پاس خبریں پہنچتی ہیں، وہ چاہے مصلحتاً اشاروں میں بات کریں مگر انہیں بتا دینا چاہیے، ہوشیار کرنا چاہیے، بابصیرت بنانا چاہیے لوگوں کو۔ اور یہ بہت آپ نے اچھا کیا۔ ہمارے لوگوں کو ہمیں اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو آپس میں لڑنے کا نہیں ہے اور اتحاد اور وحدت کا وقت ہے۔ ہمیں کھل کر ایک مملکت جب نقشہ پیش کر رہا ہے جس میں پورا عراق، آدھے سادہ ایران، سارے عرب ممالک، وہ کہتا ہے یہ سارا اسرائیلیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، یہ انہیں سب ختم کرنا ہے۔ یعنی جب ایک ایسی طاقت برملا کھل کر مسلمانوں کے خلاف بات کر رہی ہو، اور آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے تو انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا کہ بھائی یہ تو موت کا جذبہ اور شہادت، اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی ایک امام مہدی آئیں گے اور وہ پوری دنیا پہ عدل و انصاف کو، یہ تو ہمارے مسلمانوں کی سب کی کتابوں ہے۔ امام مہدی کا نظریہ شیعوں کا تو نہیں ہے، سنی شیعوں کا ہے، سب کا ہے، کہ یہ اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد آئے کچھ 1-2 مہینہ پہلے ان لوگوں نے اپنے گفتگو میں یہ والا مسئلہ بھی لیا تھا۔ تو یہ ان کے ارادے تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے ہیں، اسلامی ممالک کو ختم کرنے کے ہیں۔ تو اب ایسا ایک دشمن جب سامنے ہو تو کیا اب بھی کوئی گنجائش رہ جائے گی کہ ہم فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پہ نفرتوں کی بات کریں اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ہم ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہوں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں؟ یہ حاشا، یہ ہرگز کسی صورت میں شرعی طور پہ، اخلاقی طور پہ اللہ کو جواب دیں ایسے مولوی ملا، ایسے افراد کے جو اس چیز کو ہوا دیتے ہوں۔ میں آپ کی توسط سے اپیل کروں گا کہ ہمارے یہاں کے مفتیان اعظم جو شخصیات پاکستان کے اندر ہیں، اب تک ان کے تعزیت نامے سامنے نہیں آئے۔ کیا یہ دکھ نہیں ہوگا ایرانیوں کو بھی اور شیعہ قوم کو بھی؟ کیونکہ آیت اللہ خامنائی جہاں ایک سیاسی شخصیت تھی، وہاں ہمارے مرجع تقلید بھی تھے، یعنی ان کے فتوے پر عمل ہوتا ہے۔ وہ ایک روحانی پیشوا بھی تھے، ایک روحانی، ایک مانوی شخصیت بھی تھے۔ پاکستان کے تو ایک بڑی تعداد میں ہمارے بھائیوں نے اب تک تعزیت تک بھی نہیں کی ہے۔ تو یہ سوچنے پہ، یعنی میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک پڑوسی ہونے کے ناطے ہی آپ تعزیت کر ڈالیے، آپ افسوس کر لیجئے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پہ ہمیں آپس میں کسی طور بھی نفرت اور دوری کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر کر سکتے ہیں تو پیار محبت کی بات کریں۔